In the name of Allah, the most beneficent and the most kind to all of us. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dear students, आज हम बात करेंगे अबाउट द ओरिएंटेशन सेशन ऑफ ई कैट एंड एम कैट 2020. जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए ये सेशन आज अरेंज किया गया है. ये सेशन पेश किया जा रहा है दुआ इल्म एंट्री टेस्ट सिस्टम की तरफ से, दैट इज़ टाइट्स ऑफ TICC, जो कि ई कैट और एम कैट कराने का एक नामवर इदारा है जिसके कैंपसेस इमाम कॉलोनी, अजीज़ नगर और गुलशन इकबाल में मौजूद हैं. आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट पब्लिक सेक्टर, इंजीनियरिंग और मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में और उनके एडमिशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का टेस्ट पैटर्न क्या होता है, टेस्ट डेट्स क्या हैं जो कि अब तक अनाउंस हुई हैं, और ये क्यों ज़रूरी होगा कि एप्टीट्यूड टेस्ट क्लासेस को आप ज्वाइन करें. और एट द एंड ऑफ वीडियो मैं आपको एक गुड न्यूज़ दूंगा इसमें, इस ओरिएंटेशन के लास्ट में. तो सबसे पहली बात कि आप आफ्टर मैट्रिकुलेशन आप इंटरमीडिएट में आते हैं और इंटरमीडिएट में आप इंजीनियरिंग, मेडिकल, कंप्यूटर साइंस और इसके अलावा दीगर आप किसी फील्ड का इंतखाब करते हैं. अगर आपने इंटर प्री इंजीनियरिंग से किया होता है तो उस तरह में आप दो तरह की डिग्रीज़ की तरफ आगे जा सकते हैं. BE कर सकते हैं, दैट इज़ बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से जो 4 ईयर्स प्रोग्राम है, और BS कर सकते हैं जो 4 ईयर्स प्रोग्राम ये भी है जिसको हम बैचलर ऑफ स्टडीज़ कहते हैं. तो BS इज़ इक्विवेलेंट टू BSc प्लस MSc. अगर आपने प्री मेडिकल ज्वाइन किया है इंटरमीडिएट में तो आफ्टर दैट आप MBBS या फिर BDS या फार्मेसी या DPT, दैट इज़ डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, इनमें से कोई एक प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं. और ये सारे प्रोग्राम्स हैं वो 5 ईयर्स के होते हैं. इस तरह से अगर आपने कंप्यूटर साइंस से इंटरमीडिएट किया है तो आप BE और BS दोनों कर सकते हैं, बट रिस्पेक्टिव कंप्यूटर फील्ड में आप ये काम कर सकते हैं. सो दिस इज़ द स्ट्रेटेजी आफ्टर योर इंटरमीडिएट कि व्हाट यू आर गोइंग टू ज्वाइन. तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा अबाउट द स्टूडेंट्स ऑफ प्री इंजीनियरिंग. तो कराची में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं BE या BS प्रोग्राम के लिए वो दो तरह की होती हैं. पब्लिक सेक्टर मीन्स गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट सेक्टर होती हैं. पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसका हम तस्करा करेंगे, दैट इज़ NAD, IIEE, दाऊद यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी, SMI यूनिवर्सिटी या फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी. प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी सारी हैं, बट तो आज हम सिर्फ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ को डिस्कस करेंगे. और ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ को ही ज्वाइन करना चाहते हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं. इसकी वजह ये होती है कि फ़र्स्ट तो दे आर चीपर दैन प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़, और दूसरी चीज़ ये कि दे आर मोर कह सकते हैं कि इनकी डिग्री की ज़्यादा वैल्यू होती है, जिसकी वजह से मैक्सिमम जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उनकी वैल्यू जो है वो प्राइवेट सेक्टर से ज़्यादा है. चंद एक प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पब्लिक सेक्टर से बेहतर हो सकते हैं. तो सबसे पहले NAD यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इस पर डिस्कस करूँगा. तो इसके लिए आपको एडमिशन के लिए एटलीस्ट 60% मार्क्स चाहिए होंगे फर्स्ट ईयर में. फर्स्ट ईयर की भी हाफ फेस में एडमिशन होता है. इनके एंट्री टेस्ट में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, जो 25 मार्क्स के 4 पोर्शंस बनते हैं. 100 मार्क्स टोटल मार्क्स होते हैं. इंग्लिश इसके अंदर फंक्शनल इंग्लिश होती है, मीन्स लिटरेचर बेस्ड नहीं होती है बल्कि ग्रामर बेस्ड होती है. केमिस्ट्री और फिजिक्स में न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस इसमें ज़्यादा होते हैं. नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं होती है, मीन्स कि अगर आपने गलत आंसर दिया है तो उसके बस 1 मार्क्स ही कटेंगे. और 2 घंटे के लिए आपको टाइम दिया जाता है कि 2 आवर्स में आपको 100 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं, और इसमें कैलकुलेटर अलाउ होता है आपको. अच्छा, इससे पहले तक तो NAD में जो एडमिशन्स होते थे वो इंटरमीडिएट की परसेंटेज की बुनियाद पर होते हैं. फर्स्ट टाइम NAD ने ऐसा किया है कि ओवरऑल मेरिट को 50% टेस्ट मार्क्स और 50% फर्स्ट ईयर के मार्क्स के लिहाज से कैलकुलेट किया जाएगा, जिसकी वजह से अब बेनिफिट है कि जो बच्चे एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी अच्छी तरह से करेंगे तो उनके NAD में एडमिशन के चांसेस ज़्यादा होंगे. एक्सपेक्टेड टेस्ट डेट जो है वो 2nd वीक ऑफ अगस्त है. देन इसके बाद है सेकंड दाऊद यूनिवर्सिटी. तो दाऊद यूनिवर्सिटी में भी 60% मार्क्स चाहिए होते हैं एटलीस्ट एडमिशन गेट करने के लिए, टेस्ट देने के लिए. और एडमिशन्स को दिया जाता है यहाँ पर हमेशा से ऐसा है कि CPN या एग्रीगेट के बेस पर एडमिशन्स बनते हैं. मतलब मेरिट लिस्ट जो बनती है वो 10% मैट्रिक, 40% इंटर एंड 50% टेस्ट की बुनियाद पर इसमें मेरिट लिस्ट बनती है. दाऊद का सिलेबस भी सेम NAD के सिलेबस जैसा ही होता है कि इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स इसमें सब्जेक्ट्स होते हैं. जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं उनको केमिस्ट्री के बजाय कंप्यूटर साइंस अटैम्प्ट करना होता है.
اور اس میں ایک چیز چینجنگ NED کے لحاظ سے کہ اس میں نیگیٹو مارکنگ ہوتی ہے کہ اگر آپ ایک غلط آنسر دیتے ہیں تو اس کے 1.25 مارکس جو ہے ڈیڈکٹ ہوتے ہیں، اور اگر آپ اس آنسر کو ویسے ہی چھوڑ دیں گے، مطلب آنسر ہی اٹیمپٹ ہی نہ کریں گے کوشچن کو، تو پھر صرف 1 مارکس ڈیڈکٹ ہوں گے. اور ٹائم جو اس میں الاؤ ہوتا ہے وہ بھی 2 آورس کا ہوتا ہے، اور کیلکولیٹر اس میں الاؤ نہیں کیے جاتے. نیکسٹ از انسٹیٹیوٹ آف انڈسٹریل الیکٹرانکس انجینئرنگ، دیٹ از کالڈ IIEE ان شارٹ. ان میں صرف ایک ہی فیلڈ ہوتی ہے، دیٹ از انڈسٹریل الیکٹرانکس. اس پر BE ہوتی ہے. 60% مارکس انٹرمیڈیٹ میں چاہیے ہوتا ہے، ایلیجبلٹی کرائٹیریا ہے. اور میرٹ اس کا 60% ٹیسٹ مارکس اور 40% انٹرمیڈیٹ مارکس کی بنیاد پر بنتا ہے. جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اس ادارے میں ٹیسٹ کی امپورٹنس زیادہ ہے، کہ اگر آپ نے ٹیسٹ اچھا دیا ہے تو آپ کے چانسز بہت برائٹ ہوتے ہیں IIEE میں ایڈمیشن کے لیے. دین از یونیورسٹی آف کراچی، جس کے اندر کافی سارے فیلڈس ہیں. انجینئرنگ کی ایک فیلڈ ہے، دیٹ از کیمیکل انجینئرنگ. میں ٹیسٹ بیس پروگرام کی بات کر رہا ہوں، ورنہ KU میں اوپن میڈ پروگرامس بھی ہوتے ہیں. لیکن جتنے بھی اچھے فیلڈس ہیں اسکوپ وائز، وہ سارے ٹیسٹ بیس پروگرامس کے اندر موجود ہیں. یہ مارننگ کی پرسنٹیجز ہیں، اس کا آپ اسنیپ شاٹ لے سکتے ہیں تاکہ آپ کو یاد رہے. اور یہ ایوننگ کے پرسنٹیجز لاسٹ ایئر جو کلوزنگ ہوئی. کراچی یونیورسٹی میں انٹرمیڈیٹ کی پرسنٹیج پر ایڈمیشن ہو رہا ہوتا ہے، اور ٹیسٹ میں آپ کو 100 میں سے ایٹ لیسٹ 50 مارکس گیٹ کرنے ہوتے ہیں. جسٹ ٹیسٹ کو پاس کرنا ہوتا ہے، باقی ایڈمیشن آپ کا انٹرمیڈیٹ کی پرسنٹیج کی بنیاد پہ ہوگا. دین از SMI یونیورسٹی، دیٹ از سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی. اٹ از فاؤنڈیڈ بائی قائد اعظم محمد علی جناح. اس میں 2 فیلڈس ہیں انجینئرنگ والوں کے لیے، BS کمپیوٹر سائنس اور BBA. BBA از کامرس ریلیٹڈ فیلڈ، بٹ انجینئرنگ والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اس میں ایلیجبلٹی کرائٹیریا اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی پرسنٹیج بہت ڈاؤن ہے، لیٹ سے کہ اگر 60 سے کم پرسنٹیج آپ کی بنی ہے، یو آر ان C گریڈ، تو آپ یہاں پر اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں. اور فائنل میرٹ جو اس میں بنتی ہے وہ 10% میٹرک کے مارکس ہوتے ہیں، 40% انٹر کے، 40% انٹرنس ٹینس، اور 10% انٹرویو بھی اس میں کاؤنٹ ہوتا ہے، جس کی بہاف پر ایڈمیشن ہوتا ہے. تو اگر آپ کی پرسنٹیج بہت لیس ہے، C گریڈ میں لیٹ سے ہے، اور آپ نے ٹیسٹ اچھا دیا ہے، تو آپ کے چانسز یہاں پر BS کمپیوٹر سائنس یا BBA کو گیٹ کرنے کے زیادہ ہوتے ہیں SMI میں. اس طرح سے دین از فیڈرل اردو یونیورسٹی آف آرٹس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، جس کو ہم جامع اردو یا اردو یونیورسٹی بھی کہتے ہیں. اس میں ٹیسٹ بیس پر جو ڈپارٹمنٹس ہیں شروع مارننگ میں وہ BBA کیمسٹری اور کمپیوٹر سائنس ہیں، جن میں ان پرسنٹیجز پر ایڈمیشن ہوتے ہیں. اس طرح سے ایوننگ کے اندر بھی آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں، جس میں پرسنٹیج لیس ہوتی ہے. ایوننگ میں ٹیسٹ بیس 2 ڈپارٹمنٹس ہیں، فارمیسی اور کمپیوٹر سائنس، جن کی پرسنٹیجز یہاں پر رسپیکٹیو موجود ہیں. اب پری انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس کے بعد ڈسکس کریں گے اباؤٹ دا اسٹوڈنٹس آف پری میڈیکل، کہ وہ کس طرح سے ایڈمیشنس کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور کیا کرائٹیریا ہوتا ہے. تو میڈیکل یونیورسٹیز جو کراچی میں پبلک سیکٹر میں ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ اینڈ سائنسز یا DUHS، JSMU یا جینا سندھ میڈیکل یونیورسٹی، KMDC مطلب کراچی میڈیکل ڈینٹل کالج، شہید محترمہ بینظیر بھٹو میڈیکل کالج لیاری میں، اور کراچی یونیورسٹی ہے، فیڈرل اردو ہے. ان سب پر میڈیکل کے اسٹوڈنٹس بھی اپلائی کر سکتے. MCAT DMC SMC KMDC اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو میڈیکل کالج، ان سب کا سیم ہوتا ہے، مطلب ایک ساتھ ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد فائنل میرٹ بنتی ہے. پہلے ان کے ٹیسٹ الگ الگ ہوا کرتے تھے، بٹ کچھ سالوں سے یہ ٹیسٹ ایک ساتھ ہو رہے ہیں. ان میں انگلش کے 10 مارکس ہوتے ہیں، باقی کیمسٹری، فزکس اینڈ بایولوجی وہ 30 مارکس کے ہوتے ہیں. نیگیٹو مارکنگ ہوتی ہے داؤد یونیورسٹی کی طرح، کہ ایک غلط آنسر پر 1.25 مارکس کٹتے ہیں. 2 گھنٹے کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اور اس میں کیلکولیٹر الاؤ نہیں کیا جاتا ہے آپ کو. ایلیجبلٹی کے لیے ایٹ لیسٹ 60% مارکس آپ کو چاہیے ہوتے ہیں انٹر میں ایڈمیشن پروسیس کو سٹارٹ کرنے کے لیے. اور میرٹ اس طرح سے کیلکولیٹ ہوتی ہے MCAT میں کہ 10% میٹرک کے مارکس، 40% انٹر اور 50% ٹیسٹ مارکس انکلوڈ ہوتے ہیں اس کے اندر، جس کی بنیاد پہ میرٹ بنتی ہے. تو اس کا مطلب اگر آپ اس کا ٹیسٹ اس کا اچھا دیتے ہو تو پھر میڈیکل یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اچھا، انٹرمیڈیٹ ایک اور بات یاد رکھیں کہ انٹرمیڈیٹ کے جو مارکس ہیں اس میں صرف سائنس سبجیکٹ کے مارکس کاؤنٹ کیے جاتے ہیں، مینس فزکس، کیمسٹری اور بایولوجی کے مارکس کے لحاظ سے پرسنٹیج کاؤنٹ کی جائے گی. کمپلسری سبجیکٹ اس میں نہیں آتے. یونیورسٹی آف کراچی میں 2 ڈپارٹمنٹس ہیں ٹیسٹ بیس، دیٹ از ڈپارٹمنٹ آف فارمیسی اور ڈپارٹمنٹ آف فزیکل تھراپی، جس کے لاسٹ ایئر کی کلوزنگ پرسنٹیجز یہاں پر موجود ہیں. اور یونیورسٹی آف کراچی میں کچھ BS پروگرامس بھی ہوتے ہیں ٹیسٹ بیسڈ، جیسے بایو ٹیکنالوجی یا مائکرو بایولوجی. تو یہاں پر بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کا ایڈمیشن MBBS یا BDS میں نہیں ہو پایا فارمیسی میں تو پھر. دین از فیڈرل اردو یونیورسٹی. اس میں ٹیسٹ بیسڈ ڈپارٹمنٹس جو مارننگ کے ہیں، اس میں فارمیسی، مائکرو بایو کیمسٹری اور بایو کیمسٹری، جس پر اسٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں ان پرسنٹیجز پر ٹیسٹ کو کلیئر کرنے کے بعد. تو
اب یہ سوال آتا ہے کہ وائی ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ پریپریشن از مینڈیٹری فار اسٹوڈنٹس. تو پہلی بات تو آپ دیکھ چکے ہیں کہ زیادہ تر جو اچھے فیلڈ ہیں تمام ہی یونیورسٹیز میں ان میں ٹیسٹ کی بنیاد پر ایڈمیشن دیا جا رہا ہے. یہاں تک این ای ڈی بھی جو کہ ہمیشہ سے انٹرمیڈیٹ کے میرٹ کی بنیاد پر ایڈمیشن دیا کرتی تھی, وہ اب ٹیسٹ کے 50% مارکس انکلوڈ کریں گے وہ. تو اس کے لیے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ پریپریشن بہت نیسسری ہو جائے گی. ایکیڈمک اور ایپٹیٹیوڈ میں خاص فرق ہوتا ہے. ایکیڈمک میں نارملی آپ رٹا لگا سکتے ہیں, یاد کر سکتے ہیں, میمورائز کر سکتے ہیں, اس کے بعد آپ پرسنٹیج گیٹ کرتے ہیں. ایپٹیٹیوڈ چونکہ ایم سی کیوز بیسڈ ہوتا ہے تو اس لیے اس میں کمپلیٹ کانسیپٹ آپ کو یوٹیلائز ہوتا ہے. اس کے علاوہ کچھ یونیورسٹیز کے اندر جیسے داؤد ہے, ڈاؤ میڈیکل کالج, ان میں کیلکولیٹر الاؤ نہیں ہوتے, تو آپ کو شارٹ کٹ ٹرکس پتہ ہونی چاہیے ڈفرینٹ طرح کے سمپلیفیکیشنس کی جس کو آپ یوٹیلائز کر سکیں. تو اب میں اسپانسر ویڈیو ڈائٹس آف ڈی آئی سی سی کے بارے میں بتاؤں گا. دعا ایلیمنٹری ٹیسٹ سسٹم کہ اس کے اندر ایک ہائیلی ایکسپیرینس ٹیچنگ اسٹاف آپ کو ٹیچ کرنے کے لیے ہوگا. کمپلیٹ اور کمپریہنسو ٹیسٹ پریپریشن کی جاتی ہے, مٹیریل پرووائڈ کیا جاتا ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ گائیڈنس کی جاتی ہے ڈفرینٹ یونیورسٹی ایڈمیشن کے لیے. ان کے ٹیسٹ ڈیٹس کے بارے میں, ان کے فارم فل اپ کرنے پر گائیڈنس کیا جاتا ہے, اور ڈفرینٹ چیزوں کو بچوں کو ہمیشہ ہیلپ کی جاتی ہے. ویکلی گرینڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں بیسٹ پریپریشن کے لیے, جی ٹی جس کو کہتے ہیں, جو آپ کے ریسپیکٹیو یونیورسٹیز کے لحاظ سے ایک موک ٹیسٹ کی طرف سے کیا جاتا ہے. یہ گڈ نیوز اب میں آپ کو دیتا ہوں کہ چونکہ لاک ڈاؤن ہے اور تمام ہی کوچنگ سینٹرس وغیرہ کلوز ہیں, آن لائن کلاسز کا انعقاد کیا ہے ڈائٹس آف ڈی آئی سی سی نے زوم ایپ پر. تمام اسٹوڈنٹس اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. اس کی فری ڈیمو کلاس 4 مئی کو 2 سے 4 بجے کے درمیان ہوگی, اور یہ میٹنگ آئی ڈی یہاں پر شیئر کیا جا رہا ہے. پاسورڈ کے لیے آپ کو جو ہے وہ ایک رجسٹریشن فارم فل اپ کرنا پڑے گا جس کا لنک آپ کو کیپشن میں مل جائے گا, تو وہاں سے چیک کر لیں. ان کیس اگر لاک ڈاؤن کا خاتمہ ہوتا ہے تو کوچنگ سینٹر اوپن ہو جائیں گے, اور ان 3 میں سے کسی ایک کیمپس میں امام کالونی, عزیز نگر, گلشن اقبال میں آپ اپنی کلاسز اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اس سے پہلے تک جو ہے وہ ہماری آن لائن کلاسز جاری رہیں گی. تو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو یقیناً آپ نمبر موجود ہوگا واٹس ایپ کا کیپشن میں, تو وہاں سے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.